بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائمہ اور عائشہ دونوں سہیلیاں تھیں، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ وقفہ کے دوران بھی دونوں اکٹھی ہی رہتی تھیں اور دونوں کی دوستی بہت مشہور تھی۔ ایک دن عادت کے مطابق وقفہ ہوا اور دونوں اکٹھی بیٹھ گئیں اور باتیں شروع ہو گئیں۔ ادھر سے ان کی سہیلی فاطمہ آئی اور وہ بھی ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ نے سائمہ کو چپکے سے کوئی بات کہی۔ سائمہ نے بھی خاموشی سے جواب دیا اور دونوں سرگوشی کرنے لگے۔ عائشہ بڑے تعجب سے انہیں دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ سائمہ نے یہ کیا کیا، مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر یوں گفتگو مجھ سے چھپا کر کیوں کر رہی ہے؟ لگتا ہے میرے خلاف کوئی بات ہے، اس لیے مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ اب تو عائشہ کو غصہ آیا اور اٹھ کر چل دی۔ سائمہ بھی حیران ہوئی کہ عائشہ یوں اٹھ کر کیوں چلی گئی۔ سائمہ اس کے پیچھے پیچھے گئی اور آواز دی، لیکن عائشہ نے ناراضگی کے انداز میں آواز سنی انسنی کر دی اور نہ رکی۔ سائمہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کس بات پر ناراض ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ عائشہ نے منہ بگاڑ کر سائمہ کو دیکھا اور کہا، تم میری سہیلی نہیں ہو، تم جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ سائمہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی اور بہت پریشان ہوئی۔ عائشہ نے یہ کیا کیا؟ اتنی اچھی دوست اور یہ کیا؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا عائشہ ایسے کرے گی، آخر ہوا کیا؟ سائمہ یوں ہی پریشان گھر واپس آ گئی۔ اس کی والدہ نے جب دیکھا تو محسوس کر لیا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ پوچھا، بیٹی کیوں پریشان ہو؟ سائمہ نے کہا، امی جان، وہ عائشہ، وہ میری دوست، وہ مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو گئی ہے۔ اس کی والدہ نے بڑے تعجب سے دیکھا اور کہا، وہ بلا وجہ ناراض ہو گئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا تم مجھے پورا معاملہ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ سائمہ نے سارا قصہ سنایا اور فاطمہ کی سرگوشی بھی بتائی۔ اس کی والدہ نے کہا، اب پتہ چلا کیوں ناراض ہوئی۔ وہ اس لیے ناراض ہوئی کہ تم دونوں سرگوشی کر رہی تھی اور تم نے اس کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ سائمہ نے کہا، امی جان، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ فاطمہ کو کلاس میں کوئی پریشانی تھی جس کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر رہی تھی۔ اس بات کا تعلق عائشہ سے نہیں تھا، پھر بھلا عائشہ کیوں ناراض ہوئی؟ اس کی والدہ نے کہا، وہ تمہارے ساتھ بیٹھی تھی اور تم نے اس طرح چپکے چپکے باتیں شروع کر دیں۔ شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عائشہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ دونوں تمہارے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سرگوشی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجی اثنان دون صاحبہما، جب تم تین ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ اب سائمہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سائمہ کی والدہ نے سائمہ کو کہا، کل عائشہ کے لیے کچھ تحفہ لے کر جانا اور اس کے سامنے پوری بات واضح کر دینا اور اپنی غلطی پر معافی مانگنا۔ سائمہ نے ایسا ہی کیا اور ناراضگی دور ہو گئی۔ فائدہ: جی ہاں بچوں، شیطان کو موقع چاہیے کہ کسی طرح وہ ہمیں آپس میں لڑا دے، ہمارے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو کر ہمیں شیطان کے ساتھ آگ میں ڈال دے۔ لیکن اللہ تعالی بھی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شیطان کے سارے داؤ بتا دیے گئے ہیں۔ اب اسی حدیث کو پڑھیں تو کتنی زبردست بات پتہ چلی کہ تین ساتھی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو ساتھی آپس میں سرگوشی یعنی کسر پسر نہ کریں۔ اسی طرح دو ساتھی کھڑے ہو کر تیسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں بھی نہیں، ورنہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ
اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔